اوقات کے اعتبار سے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی قسم کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں عبادت تو جائز ہے لیکن نفل جائز نہیں ہے۔ اس اعتبار سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تذکرہ آتا ہے تو اوقات کو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں دو حصوں میں منقسم کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس تقسیم کے اعتبار سے 3 اوقات کو اوقات ممنوعہ کہا جاتا ہے۔ 3 اوقات کو اوقات ممنوعہ کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ جو گھڑیاں آئیں ان میں بھی لکھا آئے گا کہ ممنوع وقت۔ ممنوع وقت کا معنی یہ ہے کہ اس وقت میں کسی قسم کی عبادت جائز نہیں ہے، فرض بھی جائز نہیں، نفل بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے میں سجدہ تلاوت کر لوں، اور حتیٰ کہ جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اس کو کیا جائے گا سارے کام۔ یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاوقات الثلاثہ، 3 اوقات میں نبی نے عبادت وغیرہ سے منع کیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ؟ وہ اپنی جگہ ہے، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہمیں تو بات ماننی پڑے گی، اور نبی کی غلامی کا نام دین ہوتا ہے، منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ نہ جی میں یہ کرتا ہوں، ہوتی نہیں ہوتی چاہو جانے دو، ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ اللہ کے نبی کی غلامی کا نام، بات ماننے کا نام دین ہے۔ اللہ ہمیں ہر موقع پر یہ غلامی نصیب فرمائے۔ تو وہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اوقات الثلاثہ، وہ 3 اوقات کون سے؟ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس، جب صبح سورج کا کونا سامنے آیا، ابھی کونا آیا، فرمایا بس نماز عبادت سجدہ ممنوع۔ جب تک پورا سورج نکل کر باہر نہ آ جائے، ہمیں نظر آئے پورا سورج نکل گیا ہے، اس وقت تک یہ سب ناجائز۔ سورج کے نکلنے سے لے کر پورا نکلنے تک یہ 12-15 منٹ ہوتے ہیں۔ تو پورا سورج باہر آ گیا، نظر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھنڈے موسم میں وہ اس کی پوری ٹکیاں نظر آ جاتی ہیں، ذرا گرم ہوا تو ساتھ دھوپ کے ساتھ تھوڑا سا شعاؤں کے ساتھ نظر آ جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا پورا نکل گیا۔ راولپنڈی والوں کا سورج طلوع ہوگا تو اس کی ترتیب اور ہوگی، اور تھوڑا سا فاصلے کے اوپر لاہور میں 2-3 منٹ کا فرق کے ساتھ ہو جائے گا، اور کراچی تک چلے جاؤ گے تو آدھے گھنٹے کا فرق آ جائے گا۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ اپنی برجوں کو کراس کرتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے ہمیں پتہ چلا سورج طلوع ہے۔ اور آج کل آسانی آ گئی، نقشے آ گئے، گھڑی کا ٹائم آ گیا، علماء نے ان نقشوں پہ بڑی محنت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ جو کی ہے بہت بڑی محنت تھی۔ حتوں میں بیٹھ بیٹھ کر 1 سال بیٹھے، تجربہ کیا اور نوٹ کرتے رہے، سورج کب نکلتا ہے، کب پورا باہر آیا، نوٹ کرتے رہے 5 اوقاتوں کو۔ دوسرے سال پھر اس کو چیک کیا بیٹھ کر، تیسرے سال پھر اس کو چیک کیا، تصدیق کی ہے، پھر نقشہ بنائے، ایسے نہیں بنے ہیں۔
اور 3 سال لگے ہیں اور آسانی ہمارے لیے کر کے رکھ دی ہے۔ باقی آگے جو اس نقشے کو دیکھ کر چھاپتے رہتے ہیں، 1-2 منٹ اوپر نیچے خود کرتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ میں روزہ افطاری میں 2 منٹ پہلے کا ٹائم دے دوں، احتیاط ہو جائے۔ دوسرا کہتا ہے افطاری میں 2 منٹ دیر سے ٹائم دے دوں، اور ان احتیاطوں کی وجہ سے ٹائم آگے پیچھے کرتے ہیں۔ پھر یہ آگے ان کی غلطی ہے، وہ چھاپنے والوں کی غلطی ہوتی ہے، لیکن علماء کی تحقیق ان اوقات میں ہے۔ اصل نقشے اپنی جگہ موجود ہیں، بڑا وقت لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے سورج طلوع ہو جائے چھوٹا سا، نبی نے فرمایا نماز سے رک جاؤ، پورا سورج باہر آ گیا، اب عبادت کر، نفل پڑھ، فرض پڑھ، سجدہ کر، جو کچھ کرتا کر۔ یہ سورج طلوع ہونے کے اوقات میں نے عرض کیا 12، 15، 16 منٹ ہوتے ہیں۔ پورا سورج وہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا جب آپ کھلی جگہ میں دیکھیں گے، اپنی چھت پر بھی سورج کی وہ تھوڑا سا کونا باہر آیا، آتے 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 پورا باہر آ گیا، 10-15 منٹوں کے بعد پورا باہر آ جاتا ہے، جائز ہو جاتی ہے نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وجہ بھی بتائی ہے، خود نبی نے بیان فرمایا شیطان بڑا ظالم ہے، یہ ہر چیز میں اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، ہر جگہ بندوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنے ساتھ جوڑنے کی فکر کرتا ہے۔ تو اللہ کے عرش کے بارے میں آتا ہے کان عرش والماء، کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، حالانکہ اس کا مطلب اور ہے اپنی جگہ، لیکن اس ظالم نے کیا کیا ہے، یہ سمندر زمین سے بڑا ہے، سمندر کے اوپر یہ اپنا تخت لگاتا ہے اس ٹائم پر، اور سورج کے بالکل سامنے ہو کر اپنے سینگ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے تخت کے اوپر، کہتا ہے دنیا والوں، اپنے شیطانوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے یہ سورج اس وقت مجھے سجدہ کر رہا ہے، دیکھو۔ جیسے وہ باہر آ جاتا ہے، وہ اوپر ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب تو سجدہ نہیں ہے، ختم، یہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو سجدہ کرتا ہے یہ شیطان کے زام کے مطابق وہ کہتا ہے مجھے سجدہ کرتے ہو، اور واقعتاً میں نبی منع کرتا ہوں، اللہ منع کرتا ہے، اس وقت سجدہ کرنے والا شیطان کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، رحمان کو نہیں کرتا ہے۔ سجدہ تلاوت بھی نہ جائے، بند کر دو، یہ شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے، شیطان کے ماننے والے میدان میں ہوتے ہیں، اور شیطان بھی اپنے ماننے والے، تم سارے مجھ سے سجدہ کرو، یہ سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، اور خوش ہوتا اچھلتا ہے بے غیرت، اور اس کے بعد ٹیمیں تشکیل دیتا ہے۔ سجدہ سورج جب باہر آ جاتا ہے کہ سورج نے مجھے سجدہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کے بعد ایک کام اور کرتا ہے یہ، اور پھر اپنی ٹیمیں تشکیل دیتا ہے۔ ٹیمیں تشکیل دینے کے اوپر کل بات کریں گے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اوقات کی۔ تو ایک دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَوَى الشَّمْسُ، سورج وہاں سے طلوع ہوتے 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 ہمارے درمیان میں آ گیا، پہلے ادھر سے طلوع ہوا، ہمارا سایہ ادھر جا رہا تھا، ہر چیز کا سایہ ادھر جاتا ہے، ہوتے 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 سایہ سکڑتے سکڑتے جب ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا، سردیوں میں ذرا ادھر سے جائے گا سائڈ سے، گرمیوں میں بالکل اوپر آ جاتا ہے، تو اسی لیے گرمی کا آدمی کا سایہ پاؤں میں آ جاتا ہے، ادھر ہوا تو تھوڑا سا، جب آتے 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 بالکل ہمارے برابر آئے گا سورج کا سایہ برائے، اب وہ ادھر کرنے کے تھوڑا سا ادھر پلٹے گا اوپر سے آدھی جگہ سے، وہ 1 سیکنڈ میں پلٹتا ہے، لیکن اس کا اندازہ نیچے زمین والے لگا ہی نہیں سکتے تھے، کہ ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ سایہ کدھر ہے، بندہ کھڑا ہے، سایہ پلٹنے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلا پہلے سایہ ادھر تھا بندے کے پاؤں کی اس طرف، اب ادھر ہو گیا ہے، تو معلوم ہوتا سورج آگے نکل گیا ہے، سورج ڈھل گیا اس کو کہتے ہیں۔ جب برابر پہ آ جاؤ سایہ درمیان میں قدموں میں پھینکتا ہے، قریب استوا کے اوپر ہو، حد استوا پر، نماز چھوڑ دو، اور جس وقت تھوڑا سا آگے ہو جائے گا اور سایہ پلٹ جائے گا دوسری طرف، فرمایا جب سایہ پلٹتا ہے تو سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پھر فرمایا تم بھی اللہ کو سجدے کرو، لیکن یہ ٹائم 10 منٹ کا ہوتا ہے، علماء نے جو مرتب کیا ہے کہ ہمیں اس کے پلٹنے میں تھوڑا سا وقت لگا ہے، اتنی احتیاط کرو، سورج کا اس کا بھی نقشے میں طے ہوتا رہتا ہے، اس وقت زوال ہو رہا ہے جی، اور جیسے زوال ہو گیا سورج آگے ہو گیا، سایہ دوسری طرف چلا گیا، فرمایا اب نماز جائز،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے زوال کی۔ فرمایا اب رحمت کے دروازے اللہ کے کھل گئے، اعمال اوپر جا رہے، میں چاہتا ہوں میری سب سے پہلے عمل میرا نماز اللہ کے ہاں جائے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں، روزی کے دروازے کھلتے ہیں، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تیسرا ممنوع وقت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَرَبَ حَاجِبُ الشَّمْس، سورج کا کونا جا کر مغرب کی طرف سے تھوڑا سا ڈوبا، ابھی سورج نظر آ رہا ہے لیکن کونا تھوڑا سا نیچے ہو گیا، فرمایا چھوڑ دو نمازوں کو، چھوڑ دو سجدے، چھوڑ دو سب کچھ۔ جب پورا سورج ڈوب گیا اب نظر نہیں آتا ہے، فرمایا اب اذان دو، وقت جائز ہو گیا ہے، اذانیں بھی دو اور نمازیں بھی پڑھو، افطار بھی کرو۔ دن ختم ہو گیا، سورج نیچے ہو گیا ہے، دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سورج ڈوبا ہے، فرمایا جائز۔ سورج ڈوبنے میں یہ 10 سے 15 منٹ بھی لگتے ہیں، جیسے طلوع ہونے میں۔ یہ اوقات ممنوع ہوتے ہیں۔ سورج ڈوب رہا ہے، نفل ناجائز، سنت ناجائز، فرض ناجائز، سجدہ تلاوت ناجائز، سب کام ناجائز ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، البتہ حضرت علی کی روایت میں آیا، ویسے جنازہ آئے نہیں ہے لیکن علی کو کہا علی جنازہ کوئی لے آیا آپ کے سامنے ان اوقات میں، پھر پڑھا دینا، نہیں تو پڑھانا نہیں ہے، ان اوقات میں جنازہ بھی نہ پڑھانا۔ آ گیا جنازہ تو جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہوتی ہے، فرمایا جنازے کو جلدی آگے رخصت کیا کرو۔ پھر علی لا تؤخر عن ثلاث، فرمایا ان 3 چیزوں سے کبھی تاخیر نہ کرنا، جنازہ بھی ٹائم پہ آ جائے، جیسے آ جائے کر دینا، لیکن ان 3 اوقات سے عام طور پر بچنا ہے۔ یہ اوقات ممنوع ہیں، اس میں کسی قسم کی عبادت ناجائز ہے۔ نمبر 2 اوقات مکروہ ہیں صرف نفلوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرض ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، عبادت ہوگی، لیکن نفل مکروہ، بس اللہ کی مرضی۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہم تو غلام ہیں اس کے۔ کب؟ صبح صادق ہوئی ہے، رات گئی، صبح صادق ہو گئی، اور صبح صادق کے ساتھ ہی مؤذن اذان دیتے ہیں۔ رمضان میں اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کبھی 4-5 منٹ آگے جا کر اذانیں دے دیتے ہیں۔ رمضان میں جیسے رات گئی اذان دیتا ہے کہ روزہ بند ہو گیا، بھائی رات ختم ہو گئی ہے، رات کو کھانا جائز ہوتا ہے، دن میں تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ صبح صادق ہوتی ہے۔ اب صبح صادق کے بعد نفل کوئی پڑھتا ہے نہیں ہے، او جی میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں 2 نفل پڑھوں، 4 نفل پڑھوں، 5 نفل پڑھوں، اب نہیں ہے نفلوں کا ٹائم۔ نفلوں کا ٹائم صبح صادق سے پہلے تہجد تھے، پڑھ جتنے پڑھتا ہے، اور اب نفل ختم۔ کیا جائز ہے؟ صرف 2 سنت، صرف 2 فرض، بس۔ اللہ کہتا ہے یہ 4 رکعتیں میرے سامنے سجدے کی کر، میں رب راضی ہوں، تو اس سے زیادہ تقاضے نہیں کرتا ہوں، بس۔ اور یہ تیرے سکون کا ٹائم ہے، بیٹھ کر قرآن پڑھ، بیٹھ کر ذکر کر، اللہ کو یاد کر، نوافل نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہے؟ اور یہ اوقات اگر جن سے قرآن پڑھتے سجدہ تلاوت آ گیا، صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، فرمائے سجدہ کر سکتے ہو۔ جنازہ آ گیا، پڑھ سکتے ہو۔ اور کوئی آدمی کہتا ہے میری نماز قضا رہ گئی تھی، میں اس کو پڑھوں، فرمایا قضا کر سکتے ہو۔ نفل ناجائز، بس نفل ممنوع، نفلوں کا اس کے علاوہ اوقات ہوں گے۔ 3 اوقات میں سب کچھ ناجائز، اور 2 اوقات میں صرف نفل ناجائز ہے۔ اور فرض بھی پڑھ لیے تو اب اس کے بعد میں نے وہ حدیث کل ذکر کی ہے، وَإِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ الصُّبْحِ فَلَا صَلَاةَ حَتَّى تَطْلِعَ الشَّمْسُ، جب صبح کی نماز ہو جائے اس کے بعد طلوع شمس تک کوئی بھی نماز نہیں، کوئی سید نفل شفل نہیں ہے، ختم۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی فرض نماز پڑھ لی آپ نے، نہ پڑھی فرض تو اس سے پہلے نفل جائز ہوتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھی یا اپنی اکیلی پڑھ لی تھی، عصر پڑھی، عصر سے لے کر غروب تک نفل ناجائز۔ فرمایا ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، لیکن نفل ناجائز ہے۔ واہ اللہ تیری قدرت ہے، فرمایا اس کے اوقات کے علاوہ پڑھو نا۔
تو نوافل ان 2 اوقات میں ممنوع، باقی باتیں جائز ہیں، اور 3 اوقات میں مکمل طور پر نماز ناجائز ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عتقم من النار کا آخری عشرہ جا رہا ہے، یا اللہ تو ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو نجات نصیب فرما۔ گناہوں کی دلدل میں، غفلت کی تباہی میں قوم ڈوبی ہوئی، یا اللہ ان کو بیدار فرما، اپنے در پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، مسلمان کو سچے نبی کی سچی غلامی نصیب فرما، اغیار کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، یہود و نصارہ کے طریقوں سے غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ سچے نبی کا سچا غلام بنا۔ یا اللہ محتاجوں کی احتیاج براری فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ تو ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے قیمتی لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اس بخشش والے جہنم سے آزادی والے ماحول میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ، قوت اور رحمت نصیب فرما، اسلام کے مقابلے میں کفر کو ذلیل و خوار فرما، اسلام کو غلبہ اور قوت، عزت اور عظمت عطا فرما، اسلام کے مقابلے میں آنے والی طاقتوں کو یا اللہ پسپا فرما دے، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، فلسطین کے بچوں کی، عورتوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، ان کے مقابلے میں صہیونی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے سہولت کاروں کو، ان کی دولتوں کو، ان کے گھمنڈ اور غرور کو یا اللہ تو خاک میں ملا دے۔ تیری طاقت ہے یا اللہ، تو مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مقدس کی، رمضان المبارک کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔